الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، دعا فرمائے کہ حق تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ایسی باتیں کہلوا دے جو میرے اور آپ سب کے حق میں مفید اور کارگر ثابت ہوں، اور کہی سنی باتوں پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ قرآن کریم کی بہت ہی مشہور اور ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے. تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے اس آیت پاک کو، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس آیت میں کس چیز کا حکم دیا ہے. سب جانتے ہیں کہ اس آیت پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا، جو سب سے افضل اور اعلیٰ عبادت، سب سے افضل اور اعلیٰ ذکر ہے. دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں اور ضرورتوں کا حل اللہ تعالیٰ نے درود پاک میں رکھا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر مرد لا دوا کی دوا ہے صلی علی محمد. بہت عجیب و غریب آیت ہے. اس آیت پاک کو کھولا جائے اور اس پر پورا بیان کیا جائے تو گھنٹوں نہیں بلکہ مہینوں چاہیے. علماء کرام نے، بزرگان دین نے اس پر دفتر کے دفتر بھر دیے، کتابوں کی کتابیں لکھ دی. درود پاک پڑھنے کا حکم تو دیا، لیکن انسان کی فطرت، نیچر اور طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھ دیا کہ کیسے اور کسی بھی کام میں مشغول ہو، یہ آیت پاک سنتا ہے کہ فوراً زبان سے درود شریف نکلنے لگتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بڑے خلفاء میں سے ہے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت، اور بڑے عجیب علوم اور معارف اور لطائف اور اسرار اور حکم، بڑی باتیں لکھی ہیں. سمندر کو کوزے میں بھر کے رکھ دیا، عجیب باتیں لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم پر 3 حق ہے. ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت، اور تیسرا جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت. 3 حق کون سے؟ محبت، عظمت اور اطاعت، یعنی فرما برداری، بات ماننا. لیکن فرماتے ہیں کہ محبت کہاں ہوتی ہے؟
کس سے ہوتی ہے؟ کا محبت کا تعلق جمال اور خوبصورتی کے ساتھ ہوتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ بھئی جس میں خوبصورتی ہوتی ہے، جس میں جمال ہوتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہمارا جوان بیچارہ خوبصورتی ڈھونڈنے میں ٹھوکر کھا گیا ہے۔ اس نے تو چھوٹے اونچے نیچے کپڑے میں خوبصورتی ڈھونڈ لی، میک اپ کے زیادتی کے اندر بے پردہ ہونے میں بیچارہ دھوکہ کھا گیا اور گڈمڈ ہو گیا اور سمجھنے لگا کہ یہ سارا جمال اور خوبصورتی کا نچوڑ ہے۔ اگر سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھے تو پتا چلے گا کہ خوبصورتی کس چیز کو کہتے ہیں۔ واقعی ہم نے ایسی خوبصورتی تو دیکھی نہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگر اصلی حسن اور جمال، اللہ تعالیٰ اصلی خوبصورتی ظاہر کر دیتے تو صحابہ کا تعلیم حاصل کرنا اور سامنے بیٹھنا مشکل ہوتا تھا۔ جیسے سورج جب اپنی جوانی پر ہوتا ہے، کسی کی مجال ہے کہ سورج کو آنکھیں باندھ کر دیکھ سکے، ٹکٹکی لگا کر دیکھ سکے، آنکھیں نیچی کر لینی پڑتی ہے۔ یہ آفتاب نبوت، ان کے سامنے بھی بیٹھ جانا اور تعلیم حاصل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا صحابہ کرام کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے حسن پر، جمال پر پردے ڈال دیے۔ اس لیے صحابہ مجال نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے چہرے پر ٹکٹکی باندھ کر دیکھ سکے، نظریں نیچی ہو جاتی تھی۔ ادب کا بھی مقام تھا۔ لکھا ہے کہ صرف صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما یہی دو صحابی تھے کہ جو آنکھوں یعنی چہرے انور پر نظر ڈال کر بات کر سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں حاضر باش، ہمیشہ آنے جانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ساتھ بالکل بے تکلف تھے۔ بلکہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ منظر دیکھ لو، دانی طرف ابو بکر صدیق ہے، ان کا ہاتھ پکڑا، بائیں طرف عمر ہے، ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا لوگوں دیکھ لو کل قیامت کے دن بھی ہم ایسے ہی اٹھیں گے، ہم ایسے ہی اٹھیں گے۔ کئی مرتبہ حضرت ابو بکر اور عمر یہ فرماتے ہیں کہ میں داخل ہوا، میں نکلا، میں گیا، میں چڑھا، میں نے کھایا، میں اور ابو بکر، میں اور عمر اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی کا تو اثر ہے کہ قیامت تک دونوں صحابی ساتھ رہیں گے مزار اقدس میں۔ کسی کی مجال بھی نہیں ہے کہ دونوں کو وہاں سے ہٹا سکے۔ ایک سینے سے جا کر چمٹ گیا ہے اور دوسرے نے دونوں کے قدموں کو پکڑ لیا۔ ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں سینہ مبارک ہے قبر اطہر میں، وہاں ابو بکر کا سر ہے، محبوب سینے سے چمٹ جاتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کا ادب کا تقاضا یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی منبر شریف پر تیسرے درجے پر بیٹھتے، جہاں پر اللہ کے نبی کے پیر مبارک رکھنے کی جگہ ہوتی وہاں ابو بکر بیٹھا کرتے تھے۔ اور جب فاروق اعظم خلیفہ بنے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جہاں ابو بکر کے قدم ہوتے تھے وہاں عمر بیٹھا کرتے تھے قدموں میں۔ قبر اطہر میں بھی یہی کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں کی ایک ایسی جگہ پر آرام فرما رہے کہ گویا دونوں کے قدموں میں، علماء نے لکھا یہ ایسا، یہ دو آخری 3 انگلیاں بڑی، انگوٹھا کہاں پر ہے دیکھو قدموں میں آ رہا ہے، بس یہ تھے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے جمال پر بات کر رہا تھا۔ جمال کو تو چھیڑوں گا بھی نہیں، ورنہ اگر جمال چھیڑ دیں گے اسی میں کھو کر رہ جائیں گے۔
بس اتنا ہی کہیں گے کہ ایسا جمیل، ایسا حسین، ایسا خوبصورت دیکھا نہیں. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر. اللہ کے بعد کسی کا تذکرہ چھیڑا جا سکے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. کسی کی مجال نہیں ہے کہ آپ کے جمال مبارک کا پورا پورا ذکر کر دیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اتنا خوبصورت کسی ماں کے پیٹ نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، تمام عیوب سے پاک پیدا کیا گیا. کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا پیدا کیا گویا جیسا کہ خود آپ چاہتے ہیں. اتنا حسین. بلکہ اخیر میں کہہ دینا پڑتا ہے ہزار بار بشویم دہن سے مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. ہزار مرتبہ بھی میں اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھولوں تب بھی یہ پاک نبی تیرا پاک نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. کیا بات کہی جائے، کس طریقے سے آپ کے حسن اور جمال کو بیان کیا جائے. ایک بات سنا دوں، بڑی عجیب، ایک عاشق نے بڑی عجیب بات لکھی کہ کسی نے تشبیہ دے دی چہرے انور کو، روح زیبا کو. کیا کہا؟ چاند جیسا خوبصورت چہرہ. کیا کہہ دیا؟ سب خوش ہو جائیں گے کہ واقعی کیا تشبیہ ہے کہ چاند جیسا خوبصورت چہرہ. لیکن ایک عاشق اٹھ کے لکھ دیتا ہے چاند سے تشبیہ دینا بھی تو کوئی انصاف کی بات ہے. چاند میں تو ہے چھائیاں، میرے حضرت کا چہرہ صاف. چاند میں تو گھڑے پڑے ہوئے، بادل میں بھی آ جاتا ہے، میرے حضرت کا چہرہ تو بالکل اس سے صاف ہے. بلکہ چاند کو ڈھونڈنا ہے تو گال مبارک کی چمک میں دیکھ لو، اندر نظر آئے گا. بلکہ آپ کے گال مبارک کی چمک سے چاند کو چمک ملی. یہ خوبصورتی کا عالم ہے. یقینی بات ہے کہ جب آپ سے زیادہ کوئی حسین، کوئی جمیل اور کوئی خوبصورت نہیں، مجبور بات کرنے پر آپ کے سامنے باتیں یاد آ رہی ہے کہ میرے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک نور پیدا کیا. اس نور کے 4 حصے کیے. پاؤ حصے سے کچھ پیدا کرتے رہے، لیکن اس میں سے 1/4، 1/4، 1/4 پاؤ حصہ لیا. پاؤ حصے کے 2 حصے کیے. پاؤ حصے کے 2 حصے کیے. آدھا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا اور وہ پاؤں کے آدھے سے پوری دنیا کو خوبصورتی دی، جس کے وہ لوگ خوبصورتی کی مسابقے لگا دیتے ہیں. پاؤں کا آدھا حضرت یوسف کو دیا تو یوسف کے دیکھنے والیوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی تھی. میرے محبوب کو دیکھ لیتے تو کلیجے کاٹ ڈالتے. یوسف حسین اور جمیل ہے، لیکن وہ صدقہ بھی تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. جب اتنی خوبصورتی ہے تو پھر یقینی بات ہے کہ محبت کس سے ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. اور صرف کسی کے سامنے یوں کہہ دینا بہت محبت ہے، بہت محبت ہے، یہ کام نہیں چلے گا. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ زبان پر ہر وقت درود پاک تازہ رہے. اسی لیے بلا تکلف ایک مسلمان کی زبان پر درود شریف آ جاتا. دوسری بات میں نے کہی تھی کہ اگر عظمت کسی کی دلوں میں ہو تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور عظمت کسی کی آتی ہے اس کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں، جو کمالات ہوتے ہیں، جو کام ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کر سامنے والے کے سامنے سر جھک جاتا ہے کہ بڑا عظیم آدمی ہے، یہ کارنامہ، یہ کارنامہ، یہ کارنامہ. ہم پوری دنیا کو چیلنج کر سکتے ہیں،
دنیا کے جتنے اچھے کارنامے ہیں لے کر آئیے، وہ سب کو بتایا ہے اگر کسی نے اور کر کے دکھایا ہے کسی نے، اور اس سب میں ٹاپ پر اور اعلیٰ درجے پر اگر کوئی ہے تو وہ کوئی اور نہیں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے کہتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ سارے نبیوں میں مل کر جو کمالات تھے وہ ایک میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اکیلے میں وہ کمالات تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تمام نبیوں کو کم و بیش 1,24,000 تمام نبیوں کو جوڑو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں، اور محمد کو کھولو تو صحابہ نظر آتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ خوبیاں وہ پڑھنا ہو، صحابہ کو پڑھ لو۔ کتنوں کو پڑھو گے؟ وہ بھی تعداد جو بتائی جاتی ہے کم و بیش 1,24,000۔ اگر آپ عاشق رسول ہیں اور اللہ کے نبی کے کمالات اور خوبیوں کو دیکھنا اور پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کو پڑھ لو تو آپ کو آقا کے کمالات سمجھنا، زندگی ختم ہو جاتی۔ سارے کمالات میں اعلیٰ درجہ اعلیٰ مقام جب آپ کا ہے تو یہ قانون ہے کہ کمالات ہوگی وہاں عظمتیں پائی جائیں گی۔ تو سب سے زیادہ عظمت ایک دل کے اندر ہو تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت۔ اور تیسری جو چیز بتائی وہ اطاعت، فرما برداری۔ اور اطاعت اور فرما برداری کب کرتے ہیں؟ کون کرتا ہے؟ جب کوئی کچھ لیتا دیتا ہے، بھئی کیا کروں، اس کی بات ماننی پڑی، میرے پر بہت احسان ہے، مجھے بہت لیا دیا ہے۔ اور ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو دنیا پیدا کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ میرے آقا کے صدقے میں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پیدا نہ فرماتے تو یہ دنیا کو بھی نہ بناتے۔ تو دنیا کی مال و دولت، دنیا کی جاہ و جلالت، عزت، آبرو، جو کچھ کسی کو سب کو جو ملا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو آقا سے بڑھ کر دینے والا کون، کتنا دیا ہے؟ تو یقینی بات ہے کہ احسان تلے دبے ہوئے ہیں، احسان تلے دبے ہوئے ہیں۔ تو پھر جب احسانات بھی آپ کے تو اطاعت بھی آپ کی، اور اطاعت کے معنی درود پاک کے جدھر سے آؤ گے سب جگہ سے یہی جواب ملے گا، او مسلمانوں تمہاری زبان پر درود پاک آ جانا چاہیے۔ اوپر سے یہ ہے کہ سونے پر سہاگا قرآن حکم بھی دے رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلات بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علماء سمجھتے ہیں کہ یہ آیت پاک کو بیان کیسے کیا جا رہا ہے؟ لفظ ان آیا ہے، اور ان جہاں پر آ جاتا ہے اس کا ترجمہ بے شک بالتحقیق یعنی تاکید کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے۔ لطف آتا ہے ان علماء کو جو عربی پڑھے ہوئے سمجھتے ہیں کہ یہ ان ہے کہ ان ہے کہ کانا ہے، کیوں لائے ہیں، ایسے نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی بات ہوتی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ بھی جو عمل کر رہے ہیں یعنی درود بھیجتے ہیں، اور وہی عمل نبی کریم فرشتے بھی کر رہے ہیں، ملائکہ بھی کر رہے ہیں، اور وہ حکم مجھے اور آپ کو کرنے کے لیے دیا ہے کہ تم بھی کرو۔ دیکھو یہاں پر بھی یہ نہیں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد، نہیں یصلون علی النبی۔ اللہ تبارک و تعالی زیادہ تر اپنے نبی کا نام نہیں لیتے، بلکہ نبی، رسول اس طریقے سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ عظمت کا تقاضا ہے۔ جیسے بیویاں اپنے شوہروں کے نام نہیں لیتی، آج کل ذرا ماڈرن اور فیشن زمانہ ہے، وہ لیتی ہیں، یہ بے ادبی، یہ بے ادبی ہے، گستاخی۔ ہمارا جوان بھی خوش ہوتا ہے کہ چلتا ہے، نہیں، ادب کا تقاضا یہ ہے۔ ہاں جہاں بہت ضرورت واقع ہو گئی وہاں پر اللہ نے محمد اور احمد استعمال کیا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب نبیوں کا نام لیا جا رہا ہے
حضرت ابراہیم کون ہے؟ خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کا نام تو لیا ابراہیم، وہذا النبی، جب حضور کی باری آئی تو وہذا محمد نہیں کہا، ھذا النبی کہہ کر اللہ تعالیٰ آگے چلے، نبی کہہ کر آگے چلے، اتنا ادب ہے پروردگار کی یہاں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھیج رہے، فرشتے بھیج رہے ہیں درود، تم بھی بھیجو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات طاہر ہے، پاک ہے، منزہ ہے، عیبوں سے پاک ہے، اور میں اور آپ عیوب، نقائص، گندگیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب میں اور آپ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی شایع نشان درود بھیج نہیں سکتے، اس لیے ہم جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یعنی بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ نے کہا درود بھیجو تو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ تو بھی بھیج دے اللہم صلی علی محمد۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا تو ہمیں ڈائریکٹ بھیجنا چاہیے، تو ہم کیوں کہتے ہیں اللہم صلی علی، کہ اللہ تو ہمارے نبی پر درود بھیج دے؟ کہا اللہ بھی پاک، نبی بھی پاک، اس لیے حضور جو ہے وہ ایسے پاک ہے کہ ہم گندے لوگ ہیں، ہم حضور کی شایع نشان درود بھیج نہیں سکتے، اس لیے کہا کہ اللہ تو بھیج۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، درود بھیجتے، پھر حکم دیا کہ صلاۃ اور سلام بھیجو۔ سلام کے معنی اطاعت کے آتے ہیں، اس لیے یہ نہیں کہا کہ اللہ بھی سلام بھیجتے ہیں، بس ہم کو کہا تم بھیجو سلام۔ صلاۃ تو کہا اللہ بھی بھیجتے، فرشتے بھی بھیجتے، تم بھی بھیجو، لیکن سلام کا حکم ہم کو دیا کہ تم بھیجو، یہ نہیں کہا کہ اللہ سلام بھیجو، اس لیے کہ سلام کے معنی میں فالو کرنا، اتباع کرنا، اور اللہ کسی کی اتباع کرے یہ نہیں ہوتا، اللہ اطاعت کرے یہ نہیں ہوتا، اس لیے کہا۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام پڑھنے کا طریقہ تو بتلا دیا، کون سا ہے بھئی سلام پڑھنے کا طریقہ؟ کہاں ہے سلام پڑھنے کا طریقہ؟ کون سا سلام پڑھیں؟ کتابوں میں لکھا، اس سے مراد التحیات، السلام علیک ایھا النبی، یہ سلام پڑھنا، یہ تو آقا بتلا دیا۔ ہم درود صلاۃ کیسے بھیجیں؟ تو درود ابراہیم پڑھ کر بتلایا۔ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ سب سے افضل درود شریف جو ہے وہ نماز میں پڑھا جانے والا درود درود ابراہیم ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے درود شریف ہیں۔ درود شریف کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے، ایک مرتبہ پڑھو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ عاشق رسول حضرت مولانا اشرف علی الشاہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ثابت ہوا کہ درود شریف پڑھنے پر جیسی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے، حضور کی بے ادبی کر دے تو کم از کم آخری درجہ جو ہے وہ 10 لعنتیں نازل ہوتی۔ اور سورہ نون والقلم کی آیت پیش کی، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ ولید بن مغیرہ کا بیان کر رہا ہے قرآن کریم، اس کے اوپر قرآن نے ذکر کیا تو یہ ثابت کیا کہ ایک بے ادبی کر دو گے دنیا آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی، کم از کم 10 لعنتیں نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے علماء دیوبند کو ایک عجیب اور عظیم صلاحیت نصیب فرمایا، عجیب انتخابات کرتے ہیں، عجیب استدلالات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کل کے موجودہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں لوگ وظیفے ڈھونڈتے ہیں کہ کون سا وظیفہ پڑھیں، کیا پڑھیں، یہ کورونا کو بھگائیں، آفت بلا کو بھگائیں، اس سے پیچھے جو فتنے فساد پڑے ان کو بھگائیں، کیا پڑھیں؟ ارے کچھ نہیں، سب سے زیادہ ہے کہ درود شریف کو پڑھنا شروع کرو۔ چلتے پھرتے ہمارے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے کہ رات کو سونے سے قبل 80 مرتبہ یا تو 100 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ لیا کرو۔ وہ 40 درود کی جو کتاب آتی ہے نا اس کے اخیر میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ تمام شرور آفات بلاؤں سے حفاظت کرنا۔
جو آدمی غریب ہے، صدقہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، وہ درود شریف یاد کر لے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، صدقہ کرنے کا ثواب ملے۔ درود شریف کی کیا باتیں کرے۔ امام شافعی علیہ الرحمن کا واقعہ یاد آ گیا۔ امام شافعی علیہ الرحمن کو کسی نے خواب میں دیکھا انتقال کے بعد، کہا کیا گزری؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ کہا کون سا عمل کام آ گیا؟ کہا میں ایک درود شریف پڑھا کرتا تھا، اسی کی برکت پر معاف کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یہ درود شریف میں خوب پڑھتا رہتا تھا، اللہ نے اسی کو بہانہ بنا کر میری مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے بات تو بہت کچھ کہنے کی تھی، وقت اجازت نہیں دیتا، بس انہی باتوں پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا